انسان پر 3 ولایتوں کو واجب کیا۔ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ پھر اعلان ہوا تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی، اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، لہٰذا ہماری اذانوں میں بھی ان 3 ولایتوں کا اعلان ہے، ہمارے کلمے میں بھی ان 3 ولایتوں کا اعلان ہے۔ ہم نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا کہ خدا نے جب بھی تیسری ولایت کا اعلان کیا تو خدا نے نام نہیں بتایا، صفت کو بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول ہے، تیسرا ولی علی ہے۔ اللہ نے کبھی نام نہیں بتایا۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نام بتاتا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نام نہیں بتاتا، صفت کو بیان کرتا ہے کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ مسلمان زکوٰۃ تو دیتے تھے لیکن آج تک رکوع میں کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ تو خدا ایڈریس بتاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ صفت کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ تو ہر کوئی دیتا ہے لیکن رکوع میں آج تک کسی نے زکوٰۃ دی نہیں تھی، نہ ہی کسی فقیر نے رکوع میں زکوٰۃ کسی سے مانگی تھی۔ آپ کے یہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں، فقیر آ کے خیرات مانگتے ہیں، لیکن ہر فقیر انتظار کرتا ہے کہ نمازی کی نماز ختم ہو جائے پھر میں خیرات مانگوں۔ یہ فقیر بھی عجیب ہے، اس نے صبر نہیں کیا بلکہ نمازیوں کے بیچ میں آیا اور اس نے خیرات کو مانگا۔ کہتے ہیں کہ نمازی بھی عجیب تھا، فقیر بھی عجیب تھا، کیونکہ آج تک کسی نمازی نے بھی نماز کے بیچ میں خیرات نہیں دی تھی۔ بھائی نماز ختم ہو جائے، نہ فقیر بھاگے جا رہا ہے نہ نمازی بھاگے جا رہا ہے، نماز ختم ہوگی تو خیرات دے دیں گے۔ کہتے ہیں فقیر کا مزاج بھی الگ تھا، نمازی کا مزاج بھی الگ تھا۔ لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا ہے، نمازی فقیر کو جانتا ہے۔ میں کہوں کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والا علی تھا، لینے والا جبرائیل تھا۔ دینے والے علی مرتضیٰ تھے اور لینے والے جبرائیل تھے، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے۔ میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ لوگوں نے علی مرتضیٰ پر اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ آپ شیعہ علی کی فضیلت کو بڑھاوا دیتے ہیں، اب 2 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو ماننا پڑے گا، یا یہ کہو کہ علی نے رکوع میں خیرات دی تھی اور دوسری فضیلت آپ علی کی یہ بتاتے ہو کہ کیا کہنا آپ کے مولا کی نماز کا کہ کسی جنگ میں علی کو تیر لگا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ابھی نکالیں یا بعد میں نکالیں؟ کہ ابھی نہ نکالنا، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا۔ کہ ایک طرف علی کی وہ نماز بیان کرتے ہو کہ تیر نکل بھی جاتا ہے اور علی کو پتہ نہیں لگتا، دوسری طرف یہ بیان کر رہے ہو کہ علی نے نماز کی حالت میں فقیر کی آواز کو سن لیا۔ بھائی اعتراض تو لوجیکل ہے نا، کہ ایک بندے کو تیر کا نکلنے کا پتہ نہ لگے اور اس نے حالت نماز میں فقیر کی آواز کو سن لیا۔ ہم نے کہا رہی پہلے اعتراض کی بات کہ فقیر نے جو مانگا تھا وہ 3 مرتبہ مانگا تھا۔ پہلی مرتبہ لوگوں سے کہا کہ ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، نہ کسی نے آواز کو سنا نہ کسی نے خیرات کو دیا۔ دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، کسی نے خیرات نہیں دی۔ لیکن تیسری مرتبہ اس نے لوگوں سے نہیں مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا کہ اے خدا رحمت للعالمین نبی کی دربار میں آیا ہوں اور میں خیرات مانگ رہا ہوں، کوئی مجھے خیرات نہیں دے رہا، اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتے ہیں آواز کو سن لیا، خیرات کو دے دیا۔ یا آسان لفظوں میں کہوں کہ اللہ نے سنا اور ید اللہ نے دیا۔
رہی بات آپ کی یہ کہ علی کی نماز ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ پاؤں سے تیر نکلے اور علی مرتضیٰ کو پتہ نہ چلے؟ میں نے کہا مسلمان اگر قرآن پڑھتا یہ کبھی بھی علی کے فضائل کا منکر نہ ہوتا. یہ کہتا تو ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے، لیکن کم از کم اس کافی پہ ہی عمل کر لیتا تو اسے اہل بیت کو مل جانا تھا. آؤ قرآن کی 12ویں سورہ سورہ یوسف کو اٹھاؤ، اس میں خدا جناب زلیخا کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ جب مصر کی کافرہ عورتوں نے جناب زلیخا پر اعتراض کیا، اے زلیخا تیرا مقام اتنا بڑا، تیرے غلام کا مقام کیا ہے؟ تو غلام پہ عاشق ہو گئی اور غلام کی خاطر تم نے اتنا کچھ کر لیا. زلیخا کہتی اور جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، لیکن یہ مت کہو کہ وہ معمولی غلام ہے، وہ عام سا غلام ہے. ابھی تک تم نے حسن یوسف کو نہیں دیکھا، اگر اس کے حسن کو دیکھا ہوتا کبھی مجھ پہ اعتراض نہ کرتی. کہتے ہیں ایسا کیا ہے بھلا حسن یوسف میں؟ قرآن کی آیتیں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں آ جاؤ میرے دربار میں، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ یوسف کتنا حسین ہے. ساری مصر کی کافرہ عورتیں آتی ہیں، انہیں بٹھا دیا جاتا ہے، ہاتھ میں سیب دیا جاتا ہے، ایک چھری دی جاتی ہے، کہا جب میں اشارہ کروں تو تم سیبوں کو کاٹنا. یہاں حضرت یوسف کو اشارہ کیا کہ دربار میں اندر آئیے. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں جب مصر کی کافرہ عورتوں کی نگاہیں حسن یوسف پر پڑی، پھر کہہ رہا ہوں کافرہ عورتوں کی نگاہیں جو نہ اللہ کو مانتی ہیں نہ یوسف کو مانتی ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کے نور پہ نگاہ پڑی تو قرآن کہتا ہے ان کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. ارے یہ کون ہے؟ یہ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کافرہ عورتیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کے نبی کو نہیں مانتی، انہیں پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. اور وہاں پہ دیکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، امیر المومنین تھا، اور کسی حسن یوسف کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ خالق حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا. تو علی کو کیسے پتا چلتا کہ پاؤں سے تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ جب یوسف کے حسن میں اتنی کشش ہے کہ بندے کو پتہ نہ چلے تو تصور کرو خالق کے حسن میں کتنی کشش ہوگی. تو اعتراض کرنے والا ہر اعتراض سے پہلے یہ سوچے کہ جو اعتراض کر رہا ہوں وہ کس پہ کر رہا ہوں. یہ وہ ہیں کہ جو عمل انجام دیتے ہیں اور آیتیں ان کا انتظار کرتی ہیں کہ کب ہمیں نازل ہونا ہے. تبھی اللہ نے 3 ولایتوں کو واجب کیا. ایک ولایت اللہ کی ولایت، دوسری ولایت رسول کی ولایت، تیسری ولایت امیر المؤمنین کی ولایت کو واجب کیا. لیکن پھر وہی کہہ رہا ہوں اللہ صفت کو بیان کرتا ہے، اللہ صفت کو بیان کرتا ہے، نام نہیں بتاتا. دوسری آیت میں کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول ہو اور کس کی اطاعت کرو؟ اطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور کس کی اطاعت کرو؟ جو تم میں سے اولی الامر ہو. یہاں پر بھی اللہ نے نام نہیں بتایا. پہلی ولایت میں کہ میری، دوسری ولایت میں میرے رسول کی، تیسری ولایت میں اولی الامر کا لفظ استعمال کیا. تو آج یہ آیت ہر اہل بیت کا چاہنے والا یاد کر لے. جب کبھی کسی مفتی سے، کسی مولوی سے ٹکراؤ ہو تو اس سے پوچھ لینا یہ اولی الامر کیا ہے. یہ ایسی آیت ہے، یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ ناصبیت کے منہ پہ تماچے کے برابر ہے یہ آیت، کہ جب بھی کوئی کہے نا آپ تیسری ولایت کے ماننے والے ہو تو آپ یہ جواب دیجئے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فوراً کہا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے فوراً کہا کہ کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی اطاعت کرو. مطلب ہر مسلمان پر 3 اطاعتیں واجب ہیں. جس طرح رسول کی اطاعت اسی طرح اللہ کی اطاعت، اور جس طرح رسول کی اطاعت اسی طرح اولی الامر کی اطاعت. یعنی تینوں اطاعتیں برابر ہیں. جو اللہ کہے وہ رسول کہے، جو رسول کہے وہ اولی الامر کہے. اب مسلمانوں سے پوچھئے پہلی اطاعت کا تو آپ سب نے بتا دیا وہ اللہ ہے، دوسری اطاعت کا بھی آپ نے بتا دیا وہ رسول ہے، لیکن آج ہمیں یہ تو بتاؤ یہ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ مطلب ہر زمانے میں 3 اطاعتیں ہیں، اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت ہے. تو سنیں علی کے بغض میں انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک جملہ لکھا کہ تیسری اطاعت سے مراد وقت کا حاکم ہے. تیسری اطاعت کس کی ہے؟ وقت کے حاکم کی اطاعت ہے. مطلب اس وقت سارے پاکستان کا اولی الامر کون ہے؟ خان صاحب ہے.
سب کا اولی الامر خان صاحب ہے. مطلب جیسی ان کی اطاعت ویسی رسول کی اطاعت، اور جیسی رسول کی اطاعت ویسی اللہ کی اطاعت. یعنی خود اپنے مسئلے میں پھنس جاتے. اللہ نے 3 اطاعتوں کو واجب کیا فوراً کا، میری اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اور ان کی تفسیر کے مطابق اس وقت پاکستان کا اولی الامر کون ہے؟ عمران خان ہے. اچھا، یہ مفتی خود پھنس جائے گا اپنی بات میں، خود اپنی باتوں میں پھنسیں گے. جب یہ کہا جائے نا کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس پہ FIR کاٹی جائے، بات بہت اچھی ہے. جو صحابہ کی توہین کرے اسے جیل میں ڈالا جائے، بات بہت اچھی ہے. جو صحابہ کی توہین کرے، بعض ناصبی کہتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. میں نے کہا بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ قانون پھر ہم پہ نافذ نہیں ہوگا، پھر ہر کسی پہ نافذ ہوگا. جس نے صحابہ کی توہین کی، پھر تمہارا اس کے لیے کیا کہنا ہوگا جس نے 70 سال علی کوئی توہین کی؟ پھر اس کے لیے کیا کہنا ہوگا جس نے جناب عمار کو شہید کیا؟ تو انسان جب قانون بنائے تو سوچے میں قانون کس کے لیے بنا رہا ہوں. تو اپنی غلط تفسیر میں مسلمان خود پھنس جاتا ہے. فرمایا یہ اولی الامر کون ہے؟ کیا اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے. مطلب جو اولی الامر کرے وہ تو کرے، جیسا اولی الامر کا حلیہ ویسا تیرا حلیہ. تو تمام وہ مفتی جنہوں نے اس آیت کی تفسیر اولی الامر کی روشنی میں یہ کی کہ وقت کا حاکم ہے، مطلب اب جیسا چہرہ خان صاحب کا تو ظاہر اولی الامر ہے، سنت بن جاتا ہے، ویسا چہرہ تجھے بھی اپنا بنانا پڑے گا. تو آج کے بعد مفتیوں کو اپنی داڑیاں مڈوانی پڑیں گی، مونچھیں مڈوانا پڑیں گی. پوری امت میں ایک فرقہ تھا جس نے اولی الامر وقت کے حاکم کو نہیں مانا، بلکہ پردے غیب میں زہرا کے لال مہدی کو مانا ہے. اس کی زندہ دلیل دے رہا ہوں، صرف بات نہیں ہے. زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ اولی الامر کو. خمس کس کو دیا جاتا ہے؟ اولی الامر کو. تو تمام تر مسلمان اپنی زکاتیں کس کو دیتے ہیں؟ حکومت کو دیتے ہیں. ایسا ہے نا، آٹومیٹیکلی اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، کیونکہ عقیدے کے مطابق اولی الامر وقت کا حاکم ہے، تو زکوٰۃ بھی وقت کے حاکم کے پاس جاتی ہے. صرف ایک فرقہ ہے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، جس کی زکاتیں اکاؤنٹوں سے نہیں کٹتی، کیونکہ انہوں نے وقت کے حاکموں کو اولی الامر نہیں مانا ہے. وہ اپنی زکاتیں نائب امام کو دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اولی الامر وہ ہوتا ہے جو صاحب عصمت ہو، کیونکہ 3 اطاعتیں ہیں. تو مطلب اس کا علم بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول کا علم تھا، اس کا زہد بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول کا زہد تھا، اس کی ولایت بھی ایسی ہونی چاہیے جیسی رسول کی ولایت تھی. یعنی رسول اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں انگلی سے تو اولی الامر بھی اپنی انگلی سے سورج کو پلٹانا جانے. اگر انبیاء اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی عطا کریں تو اولی الامر بھی اپنی ٹھوکر سے کسی مردے کو زندگی عطا کر سکتے. تو یہ پاور آف اولی الامر ہے. اور قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ تخت بلقیس کو لے کر آ گیا تھا. اور اولی الامر وہ ہوتا ہے جو کتاب کا پورا علم رکھتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہتے ہو، کہ رسول کہاں کہاں جائیں گے، کس کس کی مدد کریں گے؟ کیا نواب شاہ والوں کی مدد کریں گے، کراچی والوں کی مدد کریں گے، سہون والوں کی مدد کریں گے، ایران والوں کی مدد کریں گے؟ ایک بندہ کہاں کہاں جائے گا؟ تو قرآن اس کو بھی جواب دیتا ہے کہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے، پاور آف ولایت یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے ایک ہی سیکنڈ میں سلیمان کے سامنے بھی تھا، تخت بلقیس والوں کے سامنے بھی تھا. تو جب وہ قطرے کا علم 2 جگہوں پہ جا سکتا ہے تو جس کے پاس سمندر کا علم ہوگا وہ پوری دنیا میں ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد.
تو اللہ کی ولایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اللہ ایڈریس بتاتا ہے، اس ایڈریس تک پہنچنا تیرا کام ہے۔ اگر بندہ غلط ایڈریس پہ چلا جائے، قصور اللہ کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے۔ ہر اہل سنت کے مفسر نے لکھا اگر کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی وہ بنت اسد کا بیٹا تھا، وہ ابو طالب کا لال تھا، وہ حسنین کا بابا تھا۔ اور ولایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ ایک ولایت نظری ہے، ایک ولایت عملی ہے۔ ولایت نظری یعنی یہی نظریوں کو مضبوط کرنا، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، توحید کے نظریے کو مضبوط کرنا، رسالت کے نظریے کو مضبوط کرنا کہ میرے نبی کے پاورز کیا ہیں، پاورز آف نبوت کتنے ہیں، اللہ کے پاورز کتنے ہیں، اور وہ جس کو ولی بناتا ہے پھر اس کے پاورز کتنے ہیں۔ جب اس ہر چیز کو اسٹڈی کر لیں گے، اس سے آپ کا کیا مضبوط ہوگا؟ نظریہ مضبوط ہوگا۔ لیکن فرمایا دخول جنت کے لیے صرف ولایت نظری کافی نہیں ہے، ولایت عملی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ولایت نظری کسی کو جنت میں نہیں لے جاتی۔ شمر کے پاس بھی ولایت نظری تھی، وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد رسول اللہ کہتا تھا، لیکن اس نظریے نے کیا شمر کو جنت میں بھیجا؟ نہیں، شمر جہنمی بنا۔ ابو سفیان بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اس کے اندر ولایت عملی نہیں تھی۔ لیکن کربلا میں حبیب ابن مظاہر نظر آتا ہے۔ نبی کے اصحاب گرامی میں کئی ایسے صحابی نظر آتے ہیں، جناب سلمان ہے، ابو ذر ہے، عمار ہے، ابن عباس ہے، اتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں۔ مولا علی کے صاحب میں سے کمیل ہے، مالک اشتر ہے، قمبر ہے، میسم ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس کیا تھی؟ ولایت عملی تھی۔ اہل بیت مجموع کو نہیں دیکھتے، اہل بیت کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، اہل بیت کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع ہو لیکن اگر کوالٹی نہ ہو تو یہ اہل بیت کے کام کے نہیں ہیں، لیکن اگر 72 ہوں اور کوالٹی والے ہوں یہ حسین کے کام کے ہیں۔ کتنے لوگوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو، 20,000 سے زیادہ خط لکھے گئے امام حسین کو، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری کا نام ہے۔ جس طرح چنگم کو چبا چبا کے پھینک دیا جاتا ہے، سوپاری کو منہ میں مزمزہ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، فرمایا آخری زمانے میں دین زبان کی چٹکاری بن جائے گی۔ یہ مزہ لیں گے ذکر سے، یہ مزہ لیں گے نعتوں سے، یہ مزہ لیں گے قصیدوں سے، یہ مزہ لیں گے نوحوں سے، لیکن سوال یہ ہے ان کے دلوں میں کتنی ولایت عملی نازل ہو چکی ہے۔ یہ نوحہ تو سنتے ہیں، یہ مجلس تو سنتے ہیں، لیکن گھروں میں جا کر ان کے وجود میں کتنی ولایت عملی ہے؟ تو اگر ولایت عملی ہے تو یہ بندہ جنت میں جانے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن اگر ولایت عملی نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آج ممبر سے جو جنگ جس کی پیسیں زیادہ چڑھ رہی ہیں وہ بحث نظریے کی بحث ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہاں سے کلپ آتا ہے، جواباً یہاں سے کلپ آتا ہے، پھر وہ کلپ دیتا ہے، پھر یہ کلپ دیتا ہے۔ آج جنگ کلپوں کی جنگ ہے، آج جنگ ویڈیوز کی جنگ ہے، آج جنگ نظریے کی جنگ ہے، عمل کی جنگ نہیں ہے۔ آج کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے اپنے وجود میں دین اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے۔ ارے گھر پہ علم لگا ہے، لیکن اس گھر کے نیچے اگر بے ادبی ہو تو اس علم کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ علم با وفا کا علم ہے، یہ علم با ادب کا علم ہے، یہ علم نشان ادب ہے۔ با ادب کا علم اگر کسی مومن کے گھر پہ لگا ہو لیکن اسی گھر کی چھت کے نیچے وہ ماں سے بے احترامی کرے، وہ باپ سے بے ادبی کرے، غازی بھی کہیں کہ تو نے علم تو لگایا ہے لیکن علم کی لاج نہیں رکھی۔ صرف کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعرہ مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا علی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نظریہ ہے، نظریوں سے جنت نہیں ملتی۔ ہاں نظریہ دروازہ ضرور ہے، لیکن بندہ جب تک عمل نہ کرے تو ولایت نظری، آج جتنے مسائل ہیں شیعوں میں ولایت نظری کے مسائل ہیں کہ تو علی اللہ نہیں کہتا، تو علی ولی اللہ نہیں مانتا، وہ کیا کہتے ہیں تو ہمارے صاحب کو نہیں مانتا، وہ کہتا تم میرے فرقے کو نہیں مانتا، وہ کہتا تو میرے پیر کو نہیں مانتا، میرے مرشد کو نہیں مانتا۔ لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس محمد کا کردار میرے اندر کتنا ہے، جس علی کا نام لیا ہے اس علی کی رفتار میرے وجود میں کتنی ہے۔ تو جب تک ولایت عملی نہیں تب تک بندے کی زندگی بنتی نہیں ہے۔ میں نے کسی مومن سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتا تولا کیا ہے؟
تبرہ کیا ہے؟ دیکھیے نا، ہم لفظوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہاں فلاں مولوی مقصر ہے، فلاں ذاکر غالی ہے، جملے ہماری زبان پہ رٹ گئے ہیں، بس ان جملوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن مفاہیم کو سمجھنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ایک مفہوم کو سمجھیں کہ تولا کا مطلب کیا ہے، تبرہ کا مطلب کیا ہے۔ جاتے جاتے حسین ایک جملہ فرماتے ہیں، مثلی لا یبایع مثل یزید، یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، فرمایا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو حسین کیسا تھا، اور پھر پتہ چلے تو بلب کا فائدہ کیا؟ ہاں اسی طرح ہر گھر میں علی ولی اللہ کا بلب ہے پر کرنٹ نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا بلب ہو، محمد رسول اللہ کا بلب ہو، پر کرنٹ نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ ولایت عملی اس کرنٹ کا نام ہے۔ ہاں فرمایا کہ بلب خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ جس کے اندر ولایت عملی ہو وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ ہاں اسی روشنی کا نام ہے۔ اہل بیت تجھے روشن کرنا چاہتے ہیں کہ ابو ذر جن بستیوں سے گزرتے تھے پوری بستی کی بستی کو علی والا بنا دیتے تھے۔ مالک جن جگہوں سے گزرتے تھے پوری جگہوں کو اپنی خوشبو سے روشن کر دیتے تھے۔ فرمایا یہ کردار ہے علی کے چاہنے والوں کا۔ ہم مفاہیم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کسی مجمع سے پوچھ لیجئے کہ بھائی تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے؟ تو کسی مومن نے کہا مولانا تولا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مدح علی پڑھے، قصیدہ علی پڑھے۔ اور میں نے کہا تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یزید پہ لعنت کرے، شمر پہ لعنت کرے، قاتل زہرا پہ لعنت کرے۔ ہاں کہ یہ تبرہ ہے۔ اور تولا کیا ہے؟ تولا یہ ہے کہ بندہ قصیدہ پڑھے۔ میں نے کہا یہی تو ظلم ہے کہ تو نے جو وسعت کا مفہوم تھا تولا کا اسے بھی محدود کر دیا، اور تبرہ کا جو بڑا وسیع مفہوم تھا اسے تو نے لعنت پہ محدود کر دیا۔ میرا ایک جملہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا، وہ یہاں پر بھی بول دوں کہ میں نے ایسے تبرہ کرنے والے دیکھے کہ ہاتھ میں سگریٹ بھی تھی، بندے نے چرس بھی بھری ہوئی تھی اور مضبوط قسم کا سوٹا بھی لگایا، اور وہ لگانے کے بعد جب خماری چڑھی تو اس نے کہا کہ یزید پر لعنت۔ میں نے کہا اوپر سے یزید بھی دیکھ کے پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے۔ یہ بڑا ایشو ہے، آج لوگ تبرہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ بھائی تبرہ کا مطلب یہ ہے جو یزید کرتا تھا وہ تو نہ کر۔ یزید نشائی تو بھی نشائی، تو وہ بھی کہے گا یہ کیسا تبرہ ہے؟ جب تو لعنت بھیجتا ہے، لعنت فرد پہ نہیں ہے، لعنت کردار پر ہے۔ جب تو کہتا ہے خدا یزید پہ لعنت ہو، مطلب یزید کے کردار پر لعنت ہو۔ اب یہ کردار جس کے اندر ہوگا لعنت اس پر بھی آئے گی۔ اگر تیرے اندر وہی صفت یزید ہے تو لعنت تو اس پہ نہیں بھیج رہا، لعنت تیرے اوپر بھی آ رہی ہے۔ یزید تو عذاب الہی میں مبتلا ہے، لیکن یہ بار بار کیوں کہا گیا لعنت بھیج؟ شب ضربت مولا آتی ہے 100 مرتبہ علی کے قاتل پہ لعنت بھیج، سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیج۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جو صفات ان کے اندر تھیں وہ صفات تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب گھر جاؤ تو 3 کاغذ لو، ایک کاغذ کے اوپر لکھو تبرہ، دوسرے کاغذ کے اوپر لکھو تولا، تیسرے کاغذ کے اوپر اپنا نام لکھو۔ 3 کاغذ لے لو، ایک کاغذ تولا، ایک کاغذ تبرہ، بیچ میں کاغذ رکھو، اس پہ اپنا نام لکھو، پتہ چل جائے گا تو کتنی تولا کر رہا ہے۔
کتنی تبرہ کر رہا ہے. تولا مطلب کیا؟ تولا مطلب صفات اہل بیت کو لکھنا شروع کر دو. تولا کا مطلب علی کی سخاوت، تولا کا مطلب یتیم پروری، تولا کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کا صبر، تولا کا مطلب یہ ہے زینب کی عفت، تولا کا مطلب یہ علی اکبر کی غیرت، تولا کا مطلب یہ عباس کا ادب، تولا کا مطلب باقر العلوم کا علم، زین العابدین کے سجدے، عبادتیں. یہ ساری صفات کو جمع کرو. اور تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ یزید کی طرح نشہ نہ کرنا، بے ادبی کرنا، باپ اور ماں کا احترام نہ کرنا. تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ 70 سال ممبروں سے 70 سال ممبروں سے کسی ایسے پہ لعنت بھیجنا جو رحمت کا حقدار تھا، الزام لگانا، غریبوں کا حق کھانا، کسی کا مال غصب کرنا. یہ ساری نشانیاں یہاں پہ لکھو. اب بیچ میں رکھو اپنا کاغذ. اب دیکھنا شروع کرو کتنا حسین تیرے اندر ہے اور کتنا یزید تیرے اندر ہے. یہ نوحہ اچھا ہے کہ حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے، لیکن عملی طور پہ آج بھی کردار کی صورت میں یزید نظر آتا ہے. کیونکہ شیطان نہیں مرا، وہ کردار یزیدی بناتا رہتا ہے. تجھے دیکھنا یہ ہے کہ تو کتنا حسین کے قریب ہے اور تو کتنا یزید کے قریب ہے. تو اگر حسین کے قریب ہے تیرے وجود میں نور ہے. جس بندے کو تمیز نہ ہو کہ علی کا نام لینا کہاں ہے. علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، طہارتوں میں لیا جاتا ہے. یہ المیہ ہے. آج کل یہ جو شہادتیں، یہ جو مجلسیں ہیں، ان کو فیسٹیول بنایا جا رہا ہے، ایونٹ میں بدلا جا رہا ہے. مطلب یہ رنگ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کہ مجلس رسم ہے، تہوار ہے. جس طرح ہندیوں کی ہولی تہوار آتی ہے، کرسچن کی کرسمس آتی ہے، اسی طرح شیعوں کا بھی ایک تہوار آتا ہے یہ مجلسوں کے نام پہ. اور اس کو کمرشلزم میں بدلا جا رہا ہے، کیونکہ ملینز ان مجالس کے ذریعے سے لوگ کماتے ہیں، پیسہ لگتا ہے. اور جب رسم بن جائے نا تو بڑا خطرہ بن جاتا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق مجلس رسم نہیں ہے، مجلس عبادت ہے. اور جب عبادت ہو تو اس میں طہارت کا ہونا ضروری ہے. جب عبادت ہو تو یہ پیشہ ورانہ نہیں ہوتا. جب عبادت ہو تو یہ جہاد بن جاتا ہے. جب عبادت ہو تو یہ خدمت بن جاتی ہے. جب عبادت ہو تو یہ حسین کا رستہ بن جاتا ہے. لیکن جب رسم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مثالیں دے رہا ہوں. اس سال پاکستان کے بڑے بڑے گویوں نے نوحے پڑھے. پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ نام کیوں لوں کسی کا اس ممبر سے، لیکن پڑھے ہیں. جب محرم کا مہینہ آتا ہے بڑی بڑی ایکٹر اور ایکٹریسز کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہیں، سر پہ دوپٹے رکھتی ہیں، ایز اے رسم منایا جاتا ہے. لیکن حسین کے مکتب میں بے حیاؤں کی جگہ نہیں ہے. حسین کا مکتب پاک مکتب ہے. بندہ مسجد میں بھی جاتا ہے تو پاک ہو کر جاتا ہے، بندہ مجلس میں بھی آئے تو پاک ہو کر آئے. لیکن جب رسم بن جائے تو کیا ہوگا؟ بھئی 10 دن مجھے نوحہ پڑھنا ہے، اور میلاد نبی آ جائے تو مجھے 10 دن نعتیں پڑھنی ہیں، اور شادی کا فنکشن آ جائے تو مجھے گانے پڑھنے ہیں. اسی لیے علماء نے تاکید کی جو اہل بیت کا نوحہ پڑھے اسے گانے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بندہ 2 فیلڈیں اختیار کرے، یا نوحہ خان بنے یا گانے والا بنے. لیکن آپ نے دیکھا کئی ایسے تھے جو گزر گئے، اور اس سال تو ایسے واقعات ہوئے. اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کو سنتے بھی ہیں کہ پاکستان کا مشہور نوحہ خان جن کو بچپن سے ہم سنتے تھے نا، ان کے نوحے سنے، ان کو بلایا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ مولانا نشہ کرتا ہے، فلاں کرتا. ہم نے کہا انفرادی عمل ہے، بندہ ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو اس پہ گفتگو کرنا بھی فضول ہے. ہر بندے کا انفرادی عمل ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے. لیکن جب کوئی اجتماعی گناہ کرے اس پہ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یزید سے پہلے والے بھی شراب پیتے تھے،
لیکن حسین یزید کے مقابلے میں کیوں نہیں؟ کبھی سوچا کہ اس سے پہلے والے کچھ نہیں کرتے تھے یا بعد والے کچھ نہیں کرتے تھے کہ بس اگر قیام کیا تو یزید کے خلاف کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ یزید علل اعلان منبر رسول پہ شراب پیتا تھا۔ یہ ہوتا ہے اجتماعی گناہ، سوشل گناہ۔ جب کوئی سوشل گناہ کرتا ہے پھر قیام واجب ہو جاتا ہے، پھر بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ کہ مشہور ویڈیو وائرل ہوئی کہ پاکستان کی ایک بدنام زمانہ گویا اس عورت کے سر پہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے نوح خان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب نوح خانی رسم بن جائے، پڑھنے والے کو یہ حیا نہ ہو کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ پاکوں کا ذکر ہے، پھر وہی پیسے جو آپ دیتے ہیں حسین کے نام پہ، ان پیسوں کو ناچنے والیوں کے سروں پہ پھینکا جاتا ہے۔ تو ذمہ داری کس کی ہے؟ سننے والوں کی۔ ایسے لوگوں کی نہ نوحیں سنا کریں، ایسے لوگوں کو نہ بلایا کریں۔ ادب ہے اس مجلس کا۔ حسین کے نوحے پڑھنے والے دعبل جیسے ہوتے تھے۔ یہ ایک نوح خان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ امام رضا نے کہا کہ پڑھو میرے بابا کا نوحہ، پڑھو میرے دادا کا نوحہ۔ اور دعبل خدائی نے جب نوحہ پڑھا، جب مصیبت پڑھی، تو انعام میں امام رضا نے کیا دیا؟ کہا تو نے میرے دادا کے مصائب پڑھے ہیں۔ ذاکر جب خلوص سے ذکر اہل بیت کرتا ہے اسے اجرت پھر جناب سیدہ عطا کرتی ہے، پھر امام حسین اجرت عطا کرتے ہیں۔ جب اس نے پڑھ لیا، امام نے کہا کیا مانگ؟ امام نے اسے پیسے بھی دیے، زاد سفر بھی دیا، زاد راہ بھی دیا۔ کہ مولا ایک تمنا ہے اگر آپ مجھے دے دیں۔ کہ کیا چاہیے؟ کہ مولا اپنا ایک مرتبہ پہنا ہوا لباس مجھے اگر مل جائے۔ دیکھو بلندی فکر کیا ہے۔ امام رضا سے دنیا نہیں مانگ رہا، آخرت مانگ رہا ہے۔ یہ فکر کی بلندی ہے کہ مولا اپنا پہنا ہوا ایک جوڑا مجھے دے دیجئے۔ امام نے کہا کیا کرو گے؟ کہ مولا جب مر جاؤں گا اپنے کفن میں رضا کا جوڑا رکھوں گا۔ بڑی فضیلت ہے۔ یہی خاک شفا کی فضائل پڑھیے۔ معصومین فرماتے جب سکرات کا وقت بندے کے قریب ہونا، سکرات کا وقت، تو فرمایا تھوڑی سی خاک شفا پانی میں ملایا کرو اور مرنے والے کو پلایا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا جب ملک الموت روح نکالے گا، جب اس کے بدن میں خاک شفا جائے گی، ملک الموت کو حیا آئے گا کہ اس کی روح کو کیسے قبض کرے۔ کہ جب اسے حنوط دو تو حنوط میں بھی خاک شفا ملایا کرو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاک شفا گھٹنوں پہ نہ لگے، جسم کے اوپر والے حصوں کو لگے۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا جب یہ دنیا سے جائے گا، قبر میں سوئے گا، منکر و نکیر کو حیا آئے گی جس بدن پہ حسین کی خاک ہے اسے عذاب کیسے کیا جائے۔ تو بندہ مقام بنانے پر آئے تو دعبل بن جائے، اور جسے اللہ عزت دے اپنی عزت کو گرانے پر آئے۔ اس ذکر کی بڑی اہمیت ہے، تقدس ہے، اور یہ تقدس کس نے رکھنا ہے؟ حسین کے چاہنے والوں نے رکھنا ہے۔ کہ میں نے کہا دو ولایتیں، ولایت نظری، ولایت عملی۔ آج کمی ہے تو ولایت عملی کی کمی ہے۔ جو لوگ کل اور پرسوں کی مجلس میں نہیں تھے، ہم نے بتایا کہ پہلی شرط دخول ولایت کی یہ ہے کہ علی والے کا لباس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ نجس لباس پہن کر حسین کی مجلس میں نہ آیا کر۔ علی والی پاک لباس کے ساتھ آتی ہے، نجس کپڑے والا حسین کی مجلس میں نہ آئے۔ جس طرح نجس لباس سے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح حسین کی عبادت بھی ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا جملہ ہم نے کہا کہ لباس صرف نجس نہ ہو، بندے کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہم نے بتائی کہ دخول ولایت کے لیے شرط ہے کہ جب بھی مجلس میں آؤ، معصوم فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی نشانیاں ہیں، شیعہ آسانی سے شیعہ نہیں بنتا، جب تک محنت نہ کرے تب تک اللہ اس کو اجر عطا نہیں کرتا۔ مولا کیا کرے؟ اور بڑا آسان فارمولہ ہے، علی والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، وضو کے ساتھ حسین کی مجلس میں آتا ہے۔ کتنے لوگ وضو کر کے آئے ہیں آج؟ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ نشانی ہے کہ جب مجلسوں میں آؤ باوضو ہو کر آؤ۔ یہ پاکوں کی محفل ہے، یہاں پاکوں کو اجر دیا جاتا ہے، یہاں نجس لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ دائم الوضو ہوتا ہے۔ اس کے آگے قدم معصوم نے فرمایا کہ صرف لباس نہ پہنے بلکہ لباس شہوت نہ پہنے۔
ہاں ایسا لباس جس سے نامحرم اٹریکٹ ہو وہ لباس کسی کام کا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ علی والے کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، فرمایا علی والے کی آنکھوں کا بڑا احترام ہے۔ اے مومن جس طرح تو علم کا احترام کرتا ہے اسی طرح تیری آنکھوں کا احترام ہے۔ آج اکثر جوان اگر اہل بیت سے ان کی نورانیت سے دور ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، تو دیکھو کہ تم کتنے گھنٹے ان آنکھوں سے حسین کی اطاعت کرتے ہو، یہی تولا ہے۔ تیری آنکھیں کتنی تولا کرتی ہیں اور تیری آنکھیں کتنی تبرہ کرتی ہیں۔ ہاں اے جوان اگر یہ آنکھیں گناہ پہ پڑ رہی ہیں تو یہ آنکھیں امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک لمحے میں بندہ اور بنتا ہے۔ بعض اوقات یہ چنگاری، کئی لوگ برائیوں میں ہوتے ہیں لیکن یہ ذکر اہل بیت چنگاری کا کام کرتا ہے۔ چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے لیکن پورے وجود کو آگ لگا دیتی ہے۔ عشق حسین انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے۔ جس کا عشق جتنا زیادہ ہے اس بندے میں عشق کے نتیجے میں جو عبادت ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی۔ امام نے ایک چنگاری لگائی تھی ہور کو، ہور کی زندگی بدل گئی۔ دعا کیا کریں کہ مولا حسین ہمارے وجود کو بھی ایک چنگاری لگا دے اور اس چنگاری کے نتیجے میں ہم بھی عارف بن جائیں، زاہد بن جائیں، متقی بن جائیں اور ہمیں بھی امام حسین کی کیا ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ تو آج سب سے زیادہ جو گناہ ہے آنکھ کا گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا اگر گناہ کی عادت ہو تو بندہ کربلا بھی جائے نا تو وہاں بھی گناہ کرتا ہے۔ ایک جوان روتا ہوا آیا مولانا، مجلس سننے کے بعد مجھے احساس ہوا 2 گھنٹے مولا حسین کی زیارت کرتا تھا اور 6 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھ کر وائی فائی سے فلمیں دیکھتا تھا۔ ایسی زیارت کا کیا فائدہ کہ بندہ کربلا بھی جائے لیکن کیونکہ بری عادت ہے، عادت وہاں بھی نہیں چھوڑتی، وہاں جا کے وائی فائی بند کر دیا کرو اور نیت کرو کہ میں کس کی زیارت کو آیا ہوں، حسین ابن علی کی زیارت کو آیا ہوں۔ ایک اور جوان کا واقعہ ہے، کہتا میں امام رضا کی زیارت کو گیا، پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں بیچ میں امام رضا کی زیارت جب کرتے تھے تو خواتین پہ نگاہ پڑتی تھی کیونکہ عادت تھی گناہ کی۔ کہتا ہے کہ میں نے مولا رضا کی زری کا طواف کیا، میری نگاہ ایک خاتون پہ پڑی اور صرف نگاہ نہیں پڑی، میں نے نگاہ حرام سے دیکھا اور صرف دیکھا نہیں، میں اس خاتون کی طرف دیکھ کے مسکرایا، یہ بھول گیا کہ میں کس کے محضر میں ہوں، امام رضا کے محضر میں ہوں۔ جب بندہ عادی ہونا گناہ کا، اس میں اور نشائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل بندہ وہ ہے جو اپنے وجود پہ، امام رضا فرماتے جب تک کنٹرول نہیں، یہ مومن نہیں، یہ ولائی نہیں۔ جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کنٹرول والا ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنی عادت کا غلام بن جائے، یہ علی کا غلام نہیں بن سکتا۔ یا علی کے غلام بن یا عادتوں کے غلام بن۔ کہتا ہے رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں، مولا رضا کا حرم ہے اور مولا کی زیارت کو جا رہا ہوں، مولا کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ میں نے امام کو سلام کیا، مولا نے چہرہ اور رخ پھیر دیا۔ میں آگے بڑھا اور جس کرسی پر امام رضا بیٹھے تھے میں نے اس کرسی کو ٹھوکر ماری اور مولا رضا زمین پر گر گئے۔ کہتا نیند سے اٹھا روتا ہوا، زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا اپنے امام سے ایسی بے احترامی کروں گا۔ 3 دن روتا رہا، یہ میں نے کیا کیا، اپنے امام کو کرسی پر بیٹھے تھے اور میں نے مولا کو گرا دیا۔ کہتا ہے کہ عالم سے ملا، میں نے کہا مجھے میری خواب کی تعبیر تو سمجھائیے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے نہ پانی پیا جا رہا ہے، اتنی تو ہی میں نے اپنے مولا کی کر دی۔ انہوں نے کہا یہ بتا جب حرم گیا تھا تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ کہتے ہاں قبلہ ایک خطا کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ کہ حرم امام رضا میں نگاہ حرام سے کسی کو دیکھا تھا کہ یہ مولا نے تجھے پیغام دیا ہے جب تو ہمارے حضور میں گناہ کرتا ہے گویا اس طرح ہماری توہین کرتا ہے۔ 2 تماچے ہیں، ایک تماچا وہ جو شمر نے جناب سکینہ کو مارا ہے اور کچھ عمل تیرے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ایسی تکلیفیں دیتے ہیں۔ اے علی کے چاہنے والے، تو مجلس میں آتا ہے سنتا ہے کہ عباس کی آنکھیں شہید ہوئیں، تو آ کے سنتا ہے کہ سکینہ کو تماچے لگے، تو آ کے سنتا ہے علی اکبر کی جوانی کو ہم نے قربان کیا، ہدف کیا تھا؟ خرجت لاصلاح امت جدی، تاکہ تو اصلاح ہو جائے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ 40 ماہوں سے زیادہ
تیرا امام تجھ سے پیار کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تو آ جا، 2 قدم بڑھا، ولایت عملی کے میدان میں آ جا۔ اے انسان، اللہ نے تجھے 2 پر دیے ہیں، ایک پر ہے پرواز کے لیے، دوسرا پر ہے نظریے کے لیے۔ ایک پر ولایت نظری کا ہے، ایک پر ولایت عملی کا ہے۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک پر رکھتا ہے، محمد رسول اللہ یہ ایک پر، علی ولی اللہ ایک پر، دوسرا پر عمل کا ہے۔ جب دونوں پر پرواز کریں پھر تیری روح پرواز کر کے حسین کی زری تک جا سکتی ہے۔ اس مکتب پہ لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، اس مکتب پر لوگوں نے بچوں کو قربان کیا۔ اس طرح یہ مجلسیں آپ تک نہیں پہنچی، یہ حوزہائے علمیوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہر مولانا پڑھتا ہے لمعہ دمشقیہ، شہید اول شہید ثانی، قلم نہیں تھا کہ یہ کتابیں لکھتے، اپنے خون سے زندان کی دیواروں پہ لکھی۔ ہاں آج پوچھئے شہید اول کی قبر کہاں ہے؟ قبر نہیں ہے، مارا گیا، دمشق کی گلیوں میں گھمایا گیا، لاشیں کو جلایا گیا، راکھ بنا کے اڑا دیا گیا۔ پوچھئے جناب زید کی قبر کہاں ہے؟ قبر نہیں ہے۔ اتنی زحمتیں ہوئیں تب جا کے حسین کا ذکر تجھے سننے کو ملا ہے کہ اگر خلوص ہو تو ہم اس ذکر کو قبول کرتے ہیں۔ انڈیا کا مومن ہر سال امام حسین کی سبیل لگاتا، دودھ کی سبیل، لوگ پیتے۔ ایک دن سیاسی اختلافات کی وجہ سے بادشاہ کے یہاں کام کرتا تھا، جنگ ہوئی، بادشاہ چلی گئی، یہ زندان میں چلا گیا۔ 1 سال کے بعد اسے آزادی ملی، گھر آیا، بیوی کو کہا کچھ نہیں بچا۔ لوگوں کو تو پتا تھا محرم آتا ہے، یہ حسین کے دودھ کی سبیل لگاتا ہے، تو کیا کریں؟ بیوی نے کہا حسین خلوص کو دیکھتے ہیں، بندہ خلوص سے کچھ بھی کرے، آل بیت کے خلوص قبول ہوتا ہے۔ تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، اگر دودھ نہیں تو پانی کی میٹھی سبیل بنا۔ مومن کہتا ہے مٹکوں میں پانی بھرا، پانی کو میٹھا کیا، اس نے رکھ دیا۔ محلے والے آئے کہ بھائی دودھ کی سبیل ہے، لیکن جب پینا چاہا تو پانی تھا، تو لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ اس کے کافی مٹکے بچ گئے، جو 1 مٹکا بھی نہیں بچتا تھا۔ کہتے رات کو مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، رے حسین مجھ سے راضی نہیں ہے، میری سبیل قبول نہیں ہوئی، میرا نیاز بچ گیا۔ اتنے میں کہتا ہے کہ جب رو ہی رہا تھا میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، 70-80 لوگ میرے دروازے پر تھے، کہنے لگے آئے مومن ہم بڑے پیاسے ہیں، کیا تیرے گھر میں پانی ہے تو ہمیں پلائے؟ میں بڑا خوش ہوا، سارے مٹکے لے کر آیا، میں نے کہا جتنا پانی پینا ہے پی لو، کہ یہاں تک کہ 1 قطرہ بھی نہیں بچا، جو پانی تھا میٹھا سارا انہوں نے پی لیا۔ جاتے جاتے میں نے کہا رات کے اس وقت آپ لوگ ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم وہی ہیں جس کے لیے تو نے سبیل لگائی تھی۔ بندہ خلوص والا ہو تو حسین اسے سلام بھی دینے آتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم کربلا گئے پر حسین کسی کے خواب میں نہیں آئے، لیکن ایک مومن کے خواب میں آئے، اپنے گاؤں میں جانا جو عزاداروں کی جوتیاں بناتا ہے، اسے حسین کا سلام کرنا۔ کوفے کا رہنے والا تجارت کی غرض سے باہر گیا، کہتا ہے بزنس میں نقصان ہوا، تنگ دست اور فقیر ہو کے کوفے واپس آیا۔ جب گیا تھا تو بیٹی نے کچھ مانگا تھا، دیر رات کو گھر گیا کہ بیٹی سو رہی ہوگی، پوچھے گی نہیں کہ بابا میرے لیے کچھ لائے کہ نہیں لائے۔ بیٹیاں والدین سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ کہتے آدھی رات کو گھر میں داخل ہوا، اتفاق سے بیوی بیٹی صحن میں میرا انتظار کر رہی تھی، دوڑی دوڑی آئی، میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا بیٹی کچھ مانگے نا، تو بیٹی نے پہلا سوال جو کیا مجھ سے یہ کہا کہ بابا کربلا نہیں گئے۔ بیوی سے کہا کیا مطلب کربلا نہیں گئے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں پتا۔ کہ کچھ کما کر لائے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں لایا۔ کہ پھر جلدی کر کربلا جا۔
میں نے کہا کیوں؟ سنا ہے، اعلان ہوا ہے کربلا میں باغیوں کا قافلہ آیا ہے، جو بھی ان کو مارنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر سونے کے سکے دیے جائیں گے، جلدی کر چلا جا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتا گھوڑے پہ سوار ہوا، دوڑا 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 کربلا پہنچا، پوچھتے 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 جس وقت پہنچا تو کیا دیکھا؟ لوگوں کا ہجوم ہے اور ایک شخص کو یہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ میں بھی پتھر اٹھایا اور میں نے کہا میں بھی ماروں۔ سب کہہ رہے تھے یہ باغی ہے اسے مارو، یہ دین سے خارج ہے اسے مارو۔ میں نے بھی پتھر مارنا چاہا، لیکن میں نے کہا پتھر مارنے سے پہلے دیکھ تو لوں یہ ہے کون۔ جب غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے، چہرہ نورانی تھا۔ میں نے کہا یہ باغی نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیک یا شیخ الکبیر، آئے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو۔ اس نے میرا نام لیا اور مجھے جواب دیا، کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہ کرتا ہے، لیکن آج کے دن کسی نے مجھے مسلمان سمجھا نہیں ہے۔ اگر مسلمان سمجھتے مجھے پتھر مارتے، اگر مسلمان سمجھتے مجھے نیزوں کی انیوں سے مارتے۔ میں نے کہا بتائیے تو صحیح آپ ہے کون؟ کہا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں تجارت کے لیے گیا تھا، بیوی نے کہا کہ باغیوں کا ٹولہ ہے، لہذا میں کچھ کمانے کے لیے آیا تھا۔ کہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہ محمد کا۔ کہ علی کو جانتا ہے کہ میرا مولا ہے، کہ حسین کو جانتا ہے کہ میری جان قربان میرا آقا ہے، کہ جانتا بھی ہے اور حسین کو پتھر بھی مارنے آ گیا۔ کہتا سننا تھا، عجیب وجود میں لرزہ طاری ہوا، مولا کے قدموں پہ گر گیا۔ کہنے لگا آقا خدا کی قسم اگر پتا ہوتا کبھی یہ گستاخی نہ کرتا۔ اسی وقت تلوار نکالی، مولا اب آپ کا دفاع کروں گا چاہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ امام نے کہا نہیں، تلوار نیام میں رکھو، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے۔ حکم حسین آئے جلدی کوفے چلا جا۔ مجھے نہیں پتا مولا کیوں بھیج رہے تھے، شاید اس لیے کہ جاؤ میری بہنوں کو چادر کی ضرورت پڑے گی۔ کہتا ہے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے تھوڑا دور ہوا ہی تھا کہ مولا حسین نے پھر اشارہ کیا میرے قریب آ جا۔ میں خوشی خوشی آیا، شاید مولا حسین اذن جہاد دیں۔ میں نے کہا مولا لڑنے کی اجازت ہے؟ کہ اس لیے نہیں بلایا، میرے قریب آ۔ کہتے ہیں حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، شاید میرے مولا کے پاس دو ہی انگوٹھیاں تھی، ایک تو ظالم نے انگلی کاٹ کے حسین کی اتار لی، دوسری مولا نے خود اتاری اس کے ہاتھ میں رکھی۔ کہ جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی۔ باپ کو فکر نہیں پر حسین کو فکر ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ کہ میری طرف سے جا کر اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا جسے مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ مولا اس مومن کو آپ نے انگوٹھی دی، آج کی رات ہمیں شفاعت نصیب کریے، قیامت کے دن زہرا کے سامنے سرخرو کریے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کی غربت۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ مجمع بہت ہے، آوازیں بہت کم ہیں، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن، آواز بڑھا دیں، وعلی اولاد الحسین
حسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ عزیزوں آپ رو رہے ہو لیکن کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے آپ حسین کا گریہ کر رہے ہو لیکن کسی نے آپ کو تادیانے تو نہیں مارے نوحہ سنو امام زمانہ کا ہر نوحہ خواہ کو سنتے ہو لیکن کبھی کبھی زہرا کے لال کا نوحہ بھی سنا کرو امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا فرمایا اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری پھوپھی زینب کی چادر چھین رہا تھا اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے بتاؤ کیا تاریخ میں تو نے ایسی بچی دیکھی جس کی کمر بچپن میں جھک گئے تھے کیا تاریخ میں ایسی بچی دیکھی اور جس کے بال بچپن میں سفید ہو گئے تھے روایت کے جملے ہیں امام حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے مومن نے کہا مولا مستحب نماز بھی مسجد میں پڑھیے فرمایا نہیں مومن گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے یہ بچی بابا کے آنے سے پہلے 2 مصلے بچھاتی تھی ایک مصلہ اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے لیکن ہائے عصر عاشور جب نماز عصر کا وقت ہوا سکینہ نے 2 مصلے بچھائے ایک مصلہ اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے لیکن بابا آتے تو کیسے آتے سکینہ ننھے سے ہاتھوں کو بلند کیا رو کر کہنے لگی میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو میرے پیاسے بابا کی خیر ہو اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی 4 سالہ بچی تھی دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے شاید میرا بابا آیا لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا روایت کے جملے ہیں بچی نے دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تادیان اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے 4 سالہ بچی تھی
شمر نے جب بچی کو دیکھا نا دوڑی دوڑی باہر آئی. ملوں کہتا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بچی کہتی ہے میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. ملوں کہتا ہے کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ بچی کہتی ہے بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں اس ملعون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتی. ملعون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا. بچی بابا میرے غریب بابا. شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینک دو. بچی نے ننھے سے سر کو گود میں لیا رو کر کہنے لگی او میرے بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا میرے غریب بابا. بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا, عباس کے بازو تو نے اٹھائے, وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا. بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا, او آجا جا میرے سینے پہ سو جا. بچی بابا سے پیار کر رہی تھی, یہاں شمر آگے بڑھا, بچی کو اتنے زور سے تماچے مار سکینہ بے ہوش ہو گئے. زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہے حسین کی امانت. خیمے میں کیا دیکھا, بچی کے کان زخمی آئے, رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں. مجھے نہیں پتا بچی کو کیسے ہوش میں لایا. روایت کے جملے ہیں زینب اتنا روئی اتنا روئی, سکینہ کی آنکھیں کھلی, جیسے آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا, یہ نہیں کہا پھوپھی اماں شمر نے تماچے مارے, یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے. کہ بچی کی جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی, پہلا سوال کیا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا ارے میری چادر بھی لے گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین عزاداری کندے ہوئے انہیں کے سلام پیش کندے ہوئے امام رضا علیہ السلام جو دروازوں کھلن دے لائے ہاتھ بلند کرے دہا نعرہ لبیک یا حسین حسین بلند 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 حسین لبیک لبیک لبیک. نہ جیبو مجموعہ ہے امام رضا جو دروازو بندہ جے چاہو تھا اسا ہن سال مولا رضا جی زیارت کیوں تب وہ ہاتھ بلند کرے آخر تک لبیک یا حسین. لبیک